دوستوں، آج ماہ ذی الحج کی 8 تاریخ ہے اور دوسرے پیر کا مبارک اور عظیم و شان دن آ گیا ہے۔ آج آپ کی خدمت میں یا حی یا قیوم کا نہایت عظیم و شان اور خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں، جس کو پڑھتے ہی اللہ پاک سے 800 کروڑ بھی مانگو گے تو وہ بھی آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیے جائیں گے۔ 8 ذی الحج کا دن روحانی طور پر بہت عظیم اور نور سے بھرا ہوا دن ہے۔ یہ وہ مبارک لمحہ ہے جب اللہ کے خاص بندے اس کے گھر کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور پوری فضا میں لبیک اللہم لبیک کی صدا گونجنے لگتی ہے۔ ان دنوں کو یوم ترویحہ کہا جاتا ہے۔ روحانی طور پر یہ دن ہمیں ایک گہرا پیغام دیتا ہے کہ انسان اپنے دل کو دنیا کے بوجھ سے ہلکا کرے اور اپنے رب کی طرف سفر کو شروع کرے۔ جیسے حاجی اپنا سامان باندھتا ہے اور مینا کی طرف نکلتا ہے، ویسے ہی ہر مومن کو اپنے دل کا سفر شروع کرنا چاہیے، گناہوں سے توبہ کا سفر، اللہ کی محبت کا سفر اور اپنی روح پاک کو اللہ سے جوڑ لینا چاہیے۔ آج وہی طریقہ، وہی عمل بتانے جا رہا ہوں جس کو پڑھنے سے آپ کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ بھی معاف ہوں گے، اگلے سال کے رزق اور مال و دولت کا انتظام بھی ہو جائے گا، کیونکہ یہ تسبیح یا حی یا قیوم کی ہے۔ یا حی یا قیوم یہ اسماء اعظموں میں سے سب سے خاص اسماء اعظم ہیں، جو ہمیں بتاتا ہے اللہ پاک کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ قائم رہنے والی ہے۔ اللہ والوں، آج ماہ ذی الحج کی 8 تاریخ اور دوسرے پیر کے دن آپ لوگوں نے یا حی یا قیوم کا یہ خاص وظیفہ ایک مٹھی کالے چنوں پر پڑھنا ہے۔ اس کے بعد میری بتائی ہوئی جگہ پر ان چنے کے دانوں کو رکھ دیں، آپ کا نصیب آسمان پھاڑ دے گا۔ آج رب العالمین سے جتنا رزق مال و دولت مانگو گے وہ سب مل جائیں گے۔ آپ کی 99 ناممکن حاجتیں، وہ حاجتیں جو ناممکن ہیں، وہ پوری ہو جائیں گی۔ اللہ پاک 99 فائدے اسی وقت عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ اتنا خاص اور نیا وظیفہ ہے یا حی یا قیوم کا، اور آج کا دن یوم ترویحہ کا دن ہے۔ اللہ والوں، آج کے دن کی فضیلت سب سے زیادہ ہے، اور آج اگر اللہ رب العالمین کو راضی کرنا چاہتے ہو، رزق اور مال و دولت سے اللہ پاک کو منانا چاہتے ہو، تو 8 ذی الحج کو یا حی یا قیوم کا یہ خاص وظیفہ پڑھ لیں، کیونکہ آج کا دن نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ صرف یہی وجہ ہے میں اپنی تمام دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے آج کے دن کا نہایت خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ 8 ذی الحج ہمیں سکھاتا ہے کہ اصل تیاری صرف جسم کی نہیں، دل کی ہوتی ہے۔ اگر دل میں تکبر ہو، نفرت ہو، حسد ہو تو روح بوجھل ہو جاتی ہے۔ یہ دن کہتا ہے کہ اپنے دل کو صاف کرو، اپنے رب کے سامان جھک جاؤ اور اس سے کہو کہ اے اللہ، میں تیرے در پر حاضر ہوں۔ اس دن کا ایک نورانی پہلو یہ بھی ہے کہ یہ تسلیم اور اتباع کا دن ہے۔ جب بندہ دل سے کہتا ہے لبیک، تو گویا وہ کہہ رہا ہوتا ہے اے میرے رب، میری زندگی بھی تیری، میری خواہش بھی تیری اور میری سانسیں بھی تیری امانت ہیں۔ 8 ذی الحج کا دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ زندگی ایک سفر ہے اور اصل منزل اللہ کی رضا۔ ہم سب اس دنیا میں مسافر ہیں، کوئی جلد پہنچ جاتا ہے، کوئی دیر سے، لیکن کامیاب وہی ہے جو اپنے رب کو راضی کر کے لوٹ جائے۔ یہ دن دعاؤں کا دن ہے۔ دل سے نکلی ہوئی ہر صدا، آنکھوں سے گہرا ہوا آنسو اور زبان پر آنے والا ہر ذکر اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتا ہے۔ اگر تمہارے دل میں کوئی بوجھ ہے، کوئی درد ہے، کوئی ادھوری دعا ہے، تو آج کے دن رب العالمین سے وہ مانگو، وہ سننے والا ہے، قبول کرنے والا ہے۔ 8 ذی الحج یہ پیغام دیتا ہے کہ اپنی روح کو جاؤ، دنیا کی نیند سے اٹھ کر اللہ کی یاد میں کھو جاؤ۔ ہو سکتا ہے یہی وہ لمحہ ہو جو تمہاری زندگی بدل دے، تمہارے دل کو نیا نور دے دے، تمہارے رب کو، آپ کو رب کے قریب کر دے۔ بس آج اپنے دل سے ایک آواز نکالو، لبیک یا اللہ، اور دیکھو کیسے تمہاری روح سکون سے بھر جاتی ہے۔ 8 ذی الحج کا دن صرف ایک تاریخ نہیں ہوتی، یہ ایک ایسا روحانی دروازہ ہوتا ہے جو انسان کو اس کی اصل پہچان یاد دلاتا ہے۔ اللہ والوں،
ذیالحج کے مہینے کا ذکر قرآن کریم کے اندر بھی آیا ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے اس مبارک مہینے کا ذکر کر کے ہمیں بتا دیا کہ اس مہینے کی فضیلت زیادہ ہے، کیونکہ اللہ والوں اس کا دیکھیں ایک پہلو یوں بھی ہے کہ یہ آخری مہینہ ہے، 12واں مہینہ ہے، اور ہمیشہ اللہ رب العالمین آخر میں اپنی قیمتی چیز عطا کرتا ہے۔ جس طریقے سے نبیوں میں اور رسولوں میں سب سے آخری جو بھیجا وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا خاتم النبیین بنا کے، تاکہ آپ لوگ اللہ رب العالمین کی طرف جھک جاؤ۔ سب سے عظیم ہستی حبیب خدا کو بھیج دیا۔ اسی طریقے سے ذیالحج کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کو بھی نبی پاک کا مہینہ کہا جاتا ہے، اور اس کی شروعات کے 10 دن کا ذکر اللہ پاک نے قرآن میں کرا، اور اس مہینے میں اللہ پاک نے عید الاضحیٰ کو بھی رکھا، سنت ابراہیمی بھی رکھی، اور حج کا رکن بھی اسی مہینے میں ادا ہوتا ہے کہ گویا پورے سال کے گناہوں کا کفارہ آپ لوگ کروا لیں۔ اللہ والوں آج 8 ذیالحج ہے، اور یہ دوسرے پیر کا دن ہے۔ آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ ذیالحج کی 8 تاریخ اور دوسرے پیر کا دن آ جائے تو آپ لوگوں نے یہ خاص وظیفہ، یہ خاص عمل میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں آج کے دل کو یوم ترویحہ کہا جاتا ہے، اور یہ اللہ والوں اپنے آپ کو بہتر بنانے والا دن ہے۔ اور یہ تسبیح جو آپ کو بتاؤں گا، آپ چاہو تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لو، چاہو تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لو، چاہو تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے، پڑھنا ضرور ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ حتیٰ کہ رات 10، 11، 12 بھی بج جائے تب بھی اس تسبیح کو پڑھیے گا، چھوڑیے گا نہیں۔ اور آج روزہ رکھنے کی بھی ہر صورت کوشش کریں، کیونکہ آج کے دن کو یوم ترویحہ کہا جاتا ہے۔ اب اللہ والوں آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ۔ آج ماہ ذیالحج کی 8 تاریخ یوم ترویحہ اور دوسرے پیر کا واسطہ ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما۔ ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسد سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک چلی جائے، اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، ہم سب پر رحمتیں ہو جائیں گی، ہم سب کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی۔ اب دیکھیں وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے، اس کو سمجھیں۔ دیکھیں سمجھ کے عمل جب تک کہ نہیں کریں گے فائدے حاصل
नहीं होंगे। फायदा जब ही हासिल होता है जब वजीफे को समझ के किया जाए और उस तरह से किया जाए जैसा कि करने का हक बनता है। अब अल्लाह वालों, आप लोग बावजू हो जाए, वजू है या नहीं है अव्वल तो मसला नहीं, लेकिन अगर कर लेंगे एक अफजल तरीका है, एक खास तरीका है कि वजू आप लोग कर लें। अब आप लोग बैठें और आप लोग कोशिश करें किबला रुख होके, यानी सीना आपकी खाने काबा की तरफ हो, बैठकर आपने सबसे पहले इस्तगफार करना है। अब देखें इस्तगफार करने का फायदा क्या होता है, देखें तरीके को समझें। इस्तगफार करने से आपके गुनाह माफ होते हैं, और जब आपके गुनाह माफ हो गए तो रहमत के दरवाजे आपके लिए खुद ब खुद खुल जाते हैं। और अगर कोई बंदा गुनहगार बंदा रब से एक बार इस्तगफार करे, रब उसकी तरफ 10 कदम आगे जाता है, रब की रहमतें उसकी तरफ 10 कदम आगे जाती हैं। इसलिए आप लोगों ने इस्तगफार करना है और सुन्नत तरीके से करें, जो नबी पाक का तरीका था। नबी पाक कम से कम 70 बार पढ़ते थे, तो आप लोग भी कोशिश करें कि 70 बार ही आप लोग पढ़ें, 70 से ज्यादा पढ़ लें तो आपको सुन्नत का भी सवाब मिल जाएगा। और सही पढ़ने का जो तरीका बताया गया है हमें वो ये है, अपनी आंखों को बंद करें, गुनाहों को याद करें और फिर रब को अपने दिल से पुकारें, यानी दिल पे ज़र्ब लगाएं कि अस्तगफिरुल्लाह। इससे क्या होगा, रोना आएगा, आपको गिड़गिड़ाना आएगा, आपके सीने में जो है वो नूर उतरेगा, आपके कानों में नूर जाएगा, क्योंकि जब आप लोग अपनी जबान से कहेंगे अस्तगफिरुल्लाह और कानों से सुन लेंगे तो आपके मुंह से नूर निकला, आपके कानों में चला गया, आपके दिल में चला गया। इस तरीके से इस्तगफार पढ़ने का एक अफजल तरीका आपको बता रहा हूं, सिर्फ 70 बार पढ़ना है। उसके बाद आप लोगों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। यूं तो दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, आप चाहे तो सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें या दुरूद कादरिया पढ़ लें। लेकिन मैं ये कहूंगा कि नमाज वाला पढ़ें, क्योंकि दुरूद इब्राहिमी से अफजल कोई दुरूद नहीं। इसमें नबी पाक के ऊपर भी दुरूद है, नबी पाक की आल पे, जद्दे अमजद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आल पर भी। और ये वो दुरूद है जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पसंद किया है, क्योंकि कुरानी कलिमात है ना, इसलिए। अब अल्लाह वालों, एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने खास मकासद की नियत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है। कोई रिस्क के लिए परेशान है, कोई मालो दौलत के लिए परेशान है, कोई मालो असबाब की वजह से परेशान है, कोई बीमार है शिफा चाहता है, कोई किसी गलत केस में फंस चुका है उस केस से रिहाई चाहता है। अल्लाह वालों, कोई मकसद है, कोई मसला है, हर मसले के हल के लिए आज आप लोग ये तस्बीह, ये अमल मेरे बताए हुए तरीके से पढ़ें। औलाद चाहिए, औलाद मिलेगी, बे औलाद है, साहिब औलाद के लिए तस्बीह को पढ़ सकते हैं, रिश्तों में आसानी के लिए पढ़ सकते हैं, पूरे साल के रिस्क और मालो दौलत के लिए पढ़ सकते हैं, और ये जो साल गुजरने वाला है इस पूरे साल के गुनाहों की मगफरत के लिए भी आप लोग ये खास अमल, ये खास वजीफा पढ़ सकते हैं। अब अल्लाह वालों, आए वक्त की नज़ाकत को देखें, एक बात को समझें कि तस्बीह किस तरीके से पढ़नी है। आप देखें, हर मकसद के लिए पढ़ सकते हैं। माह ज़िलहज की 8 तारीख है, यौम तरबिया है, दूसरे पीर का दिन है। अब अपने खास मकसद को जहन में रखें और फौरी तौर पर एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। अब आप लोगों ने पहले नंबर पे क्या करना है, अल्लाह वालों, एक मुट्ठी भर चावल या चीनी जो भी आप लोगों ने लिया है उसको आप लोग अपने सामने रख लें, कटोरी में रख लें, और कोशिश करें कि बावजू हो और सीना आपका खाने काबा की तरफ, यानी जिस तरफ हम लोग खड़े होकर नमाज अदा करते हैं उसी तरतीब के साथ आपने पढ़ना है। और जिस हालत में अत्तहियात पढ़ते हैं, अगर उस हाल में बैठ के पढ़ेंगे तो आप लोगों को ज्यादा फायदा होगा। एक मुट्ठी भर चावल या चीनी जो भी ली है साफ सुथरी हो, एक बार चेक कर लें, कोई कंकर वगैरह या कचरा वगैरह नहीं होना चाहिए। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था कि चावल साबुत लें या टूटा चावल लें, इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं। चावल को पकाकर इस्तेमाल करें या फिर जो है वो कच्चे चावल लेकर अमल करें, आपकी अपनी मर्जी है। दोनों सूरतों में वजीफा हो जाएगा। बस बताई गई जगह पर रखना है, जो इंशाअल्लाह आपको एंड में बताऊंगा। अब अल्लाह वालों, पहले नंबर पे आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने पहले नंबर पर या हय्यू या कय्यूम को पढ़ना है। अल्लाह वालों, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के 2 इसमें आज़म हैं,
صحابہ کرام نے جب تحقیق کری کہ اللہ رب العزت کے کون سی صفاتی نام سب سے زیادہ فائدہ مند ہیں، تو تحقیق کے بعد ثابت ہوا یا حیو یا قیوم یہ دو ایسے اسم اعظم ہیں کہ جب بھی ان کو پڑھ کر اللہ رب العزت سے مانگا جائے تو اللہ پاک تقدیر کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اللہ والوں، جو لوگ قرض دار ہیں، جو قرضوں میں مبتلا ہیں، قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لیں۔ صرف 11 بار یا حیو یا قیوم آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حیو یا قیوم کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ اللہ والوں، یہ سورۃ الفاتحہ کا وظیفہ ہے۔ آپ سورۃ الفاتحہ میں رب کا شکر بھی ہے، صراط مستقیم کی تلقین بھی ہے، اللہ کے راستے پر قربانیاں نثار بھی ہیں۔ آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے یا حیو یا قیوم کو پڑھنے کے بعد اللہ کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا۔ اب سورۃ الفاتحہ کو 7 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا، اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ صورت یہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے اور پہلی آیت میں ہی اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ تمام تعریفیں میرے ہی لیے ہیں جو مالک ہے سارے جہاں کا۔ اللہ والوں، اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے ذرا دھیان سے اور توجہ سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اس طرح سے آپ نے سورۃ الفاتحہ کو صرف اور صرف 7 بار مکمل پڑھنا ہے۔ طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا کس طرح سے پڑھنا ہے، یعنی آپ لوگ بسم اللہ بھی پڑھیں گے اور آپ نے آخر میں آمین بھی یہ بھی پڑھنا ہے، اور اتنی ہی آواز میں پڑھیں کہ گویا آپ منہ سے پڑھیں اور اپنے کانوں سے سن لیں، کسی اور کو ڈسٹرب نہ کریں آپ لوگ، لیکن پڑھیں اس کو ڈوب کر۔ جتنا ڈوب کر، جتنا تنہائی میں پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کو کیف و سرور محسوس بھی ہوگا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آپ کے مرتبات اور مقامات میں اضافہ بھی ہوگا۔ اللہ والوں، صرف 7 بار سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنے کے بعد پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پر ایک قرآن پاک کی آیت کو پڑھنا ہے۔ یہ آیت بہت خاص ہے۔ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تب ہم لوگ انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھتے ہیں۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ بے شک اللہ ہم تیری ہی طرف سے آئے ہیں اور ہمیں لوٹ کر بھی تیری ہی طرف جانا ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جو اللہ پاک کے سب سے لاڈلے ہیں۔ اللہ پاک کو یہ کلمات بہت پسند ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ والوں، یہ ایسی قرآنی آیت ہے کہ جب آپ لوگ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اللہ پاک کی رحمتیں، برکتیں ہم پر موسلا دھار بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پہلے نمبر پہ آپ نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے بتا چکا ہوں، صرف 11 بار پڑھنا ہے، ڈوب کے پڑھنا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنا ہے، مکمل پڑھنا ہے، بتا چکا ہوں، صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا، انا للہ و انا الیہ راجعون یہ 1 بار ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون یہ 2 بار ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون یہ
3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لے، صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آج کا آخری عمل کون سا ہے؟ اب آپ لوگوں نے آخر میں اللہ پاک کے 2 صفاتی نام پڑھنے ہیں۔ ایک نام ہے یا غفارو، دوسرا نام ہے یا غفورو۔ اللہ والوں، یا غفارو کے معنی ہیں پردہ پوشی کرنے والا، درگزر کرنے والا۔ یا غفورو کے معنی ہیں بہت زیادہ بخشنے والی ذات۔ اللہ والوں، جب کوئی بندہ یا غفارو اور یا غفورو دونوں کو ملا کر پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اس کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دیتے ہیں، اس بندے پر اپنی رحمت کی نظر فرماتے ہیں۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ پر اپنی نظر رحمت کرے، آپ پر اپنی نظر کرم بنائے رکھے، تو یا غفارو اور یا غفورو کو کوشش کریں ایک مٹھی چینی کے اوپر پڑھ لیں۔ چینی ہر گھر میں موجود ہوتی ہے، چینی چاول کچھ بھی آپ کے پاس موجود ہو، ایک مٹھی یا ایک کٹوری اپنے سامنے رکھیں اور اس کے اوپر یا غفارو اور یا غفورو پڑھیں۔ اللہ والوں، یہ آج کا بہت ہی خاص اور مستند وظیفہ ہے۔ یا غفارو کے معنی ہیں پردہ پوشی کرنے والا، درگزر کرنے والا۔ یہ اللہ پاک کی اتنی بابرکت صفت ہے کہ جب کوئی مسلمان زمین پر بیٹھ کر، فرش پر بیٹھ کر اللہ رب العالمین کو پکارتا ہے تو عرش اعظم پر میرا رب آپ پر سلامتی، رحمتیں، برکتیں نازل و نزول فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین آپ پر اپنی رحمت کا سایہ فرماتا ہے، آپ کے اوپر سکون اتارتا ہے، سکینہ اتارتا ہے، آپ کے اوپر اللہ پاک کی رحمت ہوتی ہے۔ اللہ والوں، یا غفارو پڑھنے سے اللہ رب العالمین آپ کی پردہ پوشی بھی فرمائے گا۔ اگر آپ سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہے تو آپ لوگ یا غفارو کا ورد کریں، اللہ رب العالمین آپ کے لیے آسانی فرمائے گا۔ یا غفارو اور یا غفورو ان دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ 1 بار ہوگا، یا غفارو یا غفورو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ 2 بار ہو گیا، یا غفارو یا غفورو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اللہ والوں، اس طریقے سے آپ لوگ یا غفارو یا غفورو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے اور چاولوں پر پھونک مار دیں، چاولوں پر دم کر دیں۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے عمل کر لیا، وظیفہ پڑھ لیا۔ یہ ماہ ذی الحج کی 8 تاریخ ہے، یوم ترویہ ہے اور دوسرے پیر کا مبارک دن ہے۔ تو دوستوں، اس دن کو عام نہیں سمجھے، پیر کے دن کی فضیلت ہم سب جانتے ہیں، کیونکہ اس دن نبی پاک کی ولادت باسعادت بھی ہوئی اور آپ ہمیشہ اس دن کا روزہ بھی رکھتے تھے۔ تو دوستوں، آج ہم لوگوں نے روزہ بھی رکھنا ہے۔ کوشش کریں کہ یوم ترویہ کا روزہ رکھا کریں، پھر یوم عرفہ آئے گا اس کا بھی روزہ آپ لوگوں نے لازمی رکھنا ہے۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے دعا ایک بہترین انداز میں کرنی ہے۔ پہلے دیکھیں پانی رکھا ہے، اس پہ دم کر کے اس پانی کو آپ لوگ پی جائیں تاکہ وظیفے کی روحانیت آپ کے جسم میں داخل ہو جائے۔ اور اللہ والوں، ایک مٹھی چاول یا چینی اگر آپ نے صدقے کے لیے رکھا ہے تو اس کو رب کی راہ میں صدقہ کر دیں، پرندوں کو ڈال دیں، چڑیوں کو ڈال دیں۔ چاول رکھے تو ان کو ابال کے اچھی طریقے سے اپنی چھت پہ رکھ دیں، پلیٹ کے اندر سجا کر، تاکہ چڑیا آرام سے ان چاولوں کو مزے لے کر کھائیں۔ جتنا زیادہ اچھا صدقہ کریں گے رب کی بارگاہ میں، اتنا زیادہ مقام آپ کا بلند ہوگا۔ تو دوستوں، اس طریقے سے تسبیح آپ لوگوں نے پڑھنی ہے۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدا کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔